پہلا پوائنٹ، 7 مہینے سے پینما کی بات ہو رہی ہے اور آج آ کے ٹائم مزید مانگا جا رہا ہے، اور آج جو رپلائی دینا تھا 3 بچوں کا وہ آج انہوں نے رپلائی نہیں دیا۔ عدالت نے ان کو کہا تھا کہ آج بچوں کی سٹیٹمنٹس آنی چاہیے تھی، نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آ گئی، بچوں کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اصل ایشو بچوں کا ہے، اور بچوں کا اور نواز شریف کا کنیکشن، جب بچوں کی سٹیٹمنٹ آنی تھی تو نواز شریف سے کنیکٹ ہونا تھا۔ پہلا میرا پوائنٹ یہ کہ یہ آج ساری قوم کہ 7 مہینے سے ہم پینما کا ایشو اٹھایا ہوا ہے، باہر نواز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارول کیا میں اپنے احتساب کے لیے تیار ہوں، تو جب احتساب ہو رہا ہے کیوں نہیں جواب دے رہے؟ دوسرا پوائنٹ، انہوں نے کہا تھا ان کے درباریوں نے کہ ہم مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کریں گے، آج کر دیا چیلنج۔ اٹارنی جنرل کے ذریعے آج مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا۔ کیوں کیا؟ آپ نے تو کہا تھا ہم مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کریں گے، نواز شریف تیار ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے، کیوں بھاگا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور اٹارنی جنرل، میں اٹارنی جنرل سے پوچھتا ہوں، آپ نواز شریف کے خاندان کے کوئی ملازم ہیں؟ آپ پاکستان سے پیسے لے رہے ہیں، یہ ایک خاندان کی کرپشن کا کیس ہے، آپ کیسے لڑ سکتے ہیں ان کے لیے؟ اٹارنی جنرل ٹیکس پیئر کے پیسے پہ کام کرتا ہے، ہمارے پیسے کے اوپر۔ اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ ایک خاندان، ایک شریف خاندان کا کیس لڑے جا کے؟ ہم بڑا سٹرونگ آبجیکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اٹارنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک کرپٹ خاندان کا کیس لڑا جا کے وہاں۔ اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی، عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ مینٹینیبل ہے۔ میں پاکستانیوں کو مبارک دیتا ہوں۔ میرا جو کل ہمارا شکرانہ کا جلسہ تھا، اللہ نے وہ قبول کیا، مینٹینیبل ہے، اور انہوں نے کہا ہے اچھا پھر لمبا ٹائم مانگ لیا، ابھی تک تیار نہیں ہے۔ 7 مہینے سے سارا ملک شور مچا رہا ہے، پارلیمنٹ میں ہم جی تیار ہیں، ہم جی تیار ہیں۔ آج میں سٹیٹمنٹس پڑھ رہا ہوں ان کی کہ جی ہم بڑے خوش ہوئے کہ عدالت میں چلا گیا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور کیوں نہیں ابھی تک تیاری آپ کی؟ ساری ہم قوم کو نہیں، ہم نے قوم کو تنگ نہیں کیا ہوا، آپ نے قوم کو تنگ کیا ہوا ہے، آپ نے ڈنڈے مارے جب ہم اپنا صرف ایک چیز مانگ رہے تھے کہ مہربانی کر کے اس قوم کے سامنے جو آپ کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے آپ کی کرپشن کا، دنیا کے اخباروں کے اندر آپ کی شکل آئی ہے نواز شریف، ہم تو اپوزیشن کا کام ہوتا کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے آپ جواب دیں جا کے، آپ تلاشی دیں، جو میں کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں ڈنڈے مارے، پہلے اداروں کو، اور آج انشاءاللہ ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے۔ اسد کھرل نے، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا 99% جو اداروں نے، نیب نے، یہ جو دوسرا ادارہ ہے یہ FBR، انہوں نے کہا 99% فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس دیے ہیں۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے یہ ادارے، میں اس لیے کہتا تھا نواز شریف کو ریزائن کرے کہ کیسے جب نواز شریف کا چیف ایگزیکٹو وہ ہے، اس کے نیچے ادارے ہیں، ادارے آزاد نہیں ہیں، اس نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ، یہ ڈاکیومنٹس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں پہلے کمپلیٹ کر لوں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی سپریم کورٹ میں آ کے، مجھے بڑے لوگوں نے، ہمارے لوگ جذباتی تھے، ہمارے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کل لاک ڈاؤن کرتے، میں نے سمجھا جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہم نے سنی اور جو انہوں نے باتیں کی، مجھے آج خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے اللہ کے فضل سے اتنا بڑا پاکستان میں کرائسس ہے، ایک پرائم منسٹر کی کرپشن چھوٹا کرائسس نہیں ہے۔ ساؤتھ کوریا کے اندر پبلک نکلی پریزیڈنٹ کے خلاف، گوٹامالا میں پبلک نکلی، لاک ڈاؤن کیا انہوں نے پریزیڈنٹ کے خلاف کرپشن کے اوپر، کسی کو ڈنڈے نہیں مارے، ٹیئر گیسنگ نہیں کی،
जेलों में नहीं डाले, औरतों से बुरा बर्ताव नहीं किया, कहीं नहीं किया, क्योंकि डेमोक्रेसीज हैं। यहाँ हमें मुजरिमों की तरह ट्रीट किया है। और जो इन्होंने पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, वो जब आ रहे थे यहाँ, जो उन्होंने उनके ऊपर शेलिंग की है, आपको पता है कि कितनी नफरत फैली है पख्तूनख्वा में, कि कितना लोगों ने बुरा बनाया कि इलेक्टेड लोग, वो उनका जुर्म ये है कि जनाब वो बनीगाल आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, वो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं जा रहे, कोई कानून नहीं तोड़ रहे। इन्होंने जो उनसे किया कल, मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये जो अब अदालत, ये जो केस चलेगा, लोगों के सामने लोगों को पता चलेगा कि क्या हम इंतशार फैला रहे थे या हम इस कौम के पैसे, जो अवाम का टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है, जो करप्शन तबाह कर रही है इस मुल्क को, ना हम तालीम दे सकते हैं, ना लोगों का बच्चों का इलाज कर सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़े से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। आराम से बिल्कुल किसी दुनिया की जमहूरियत में एक केस शुरू हो करप्शन का, जिसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, किसी मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत के अंदर इखलाकी कुव्वत से हुकूमत करता है, जिस्मानी कुव्वत से नहीं, बंदूकों से नहीं, लाठियों से नहीं, टीयर गैस से नहीं, इखलाकी कुव्वत होती है उसके पास। नवाज शरीफ के पास आज कोई इखलाकी कुव्वत नहीं रह गई आज प्राइम मिनिस्टर रहने की। जी बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि केस चलेगा तो पता चलेगा कि हम इंतशार फैला रहे थे या नहीं। वहीं साथ साथ उनका ये कहना है कि 7 माह से ये मामला चल रहा है और आज अदालत में कहा गया कि हमारे पास अभी जवाब तैयार नहीं है, हमें वक्त दिया जाए। जी हाँ, उन्होंने इस बात को खासा क्रिटिसाइज किया कि वजीर आजम के 3 बच्चों के बयानात अभी तक क्यों जमा नहीं कराए गए, जबकि असल मसला तो उनका ही था, क्योंकि नाम भी उनके ही आ रहे हैं पनामा लीक्स में। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 7 माह से ये सारा सिलसिला चल रहा था, आखिर जवाब क्यों तैयार नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो धरने के मामले पर सब कुछ हुआ, उसके हवाले से भी तनकीद की इमरान खान ने, और एक दफा फिर से वो बातें दोहराई कि किस तरह से उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया और इसके साथ साथ इलेक्टेड लोगों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन इससे कबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये खिताब करते, मीडिया से बातचीत करते, उससे पहले यहाँ पर कुछ और ही सूरत हाल थी। जी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक डाइस पर मौजूद थे और कोई गुफ्तगू अभी नहीं हो रही थी।